معراج کی رات میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آسمان کا تکیہ لگا کر بیٹھے، ان کے سامنے بہت لوگ موجود ہیں۔ وہ کبھی دائیں جانب موجود لوگوں کو دیکھتے، کبھی بائیں جانب موجود لوگوں کو دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بزرگ دائیں جانب لوگوں کو دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا تھا، مسکرانے لگتے تھے، اور جب بائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے تو چہرہ مرجھا جاتا، آنکھیں بھر آتی تھی، رونے لگتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں کئی مرتبہ ایسا کرتا دیکھا۔ آخرکار میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کے سامنے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سنو سنیوں کیا جواب دیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، اور ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں یہ ان کی اولاد ہے۔ جو قیامت تک اولاد آئے گی نا یہ ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانب ان کی نیک اولادیں ہیں، بائیں جانب ان کی نافرمان اولادیں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، لیکن جب باغیوں اور نافرمانوں کو دیکھتے ہیں آنکھیں بھر آتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو جانتے میرے آقا نے جب یہ سنا تو اسی موقع پر وہیں آسمانوں میں سفر معراج کی شب میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی خوشیاں عطا کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم بھی کسی نہ کسی کی اولاد ہے نا؟ ہم میں سے کتنوں کے والدین باحیات، کتنوں کے دنیا سے رخصت ہو گئے میں نہیں جانتا، لیکن ہم خود کس کیٹیگری میں ہیں؟ اپنے ماں باپ کو قبر میں رلانے والے یا اپنے ماں باپ کو قبر میں خوشیاں دینے والے؟ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں پاتے ہیں؟ آپ بتائیے اگر کسی کی ماں کا یا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا رات بھر بیٹھ کر پب جی کھیلتا ہو، ماں باپ قبر میں بڑے خوش ہوتے ہوں گے میرا بیٹا تو پب جی چیمپئن بنے گا بہت جلدی، اور بہت جلد اس کو ایوارڈ ملے گا اور عزتوں سے نوازا جائے گا، اس کا جو ہے گنیز بک میں نام آ جائے گا۔ رات بھر یوٹیوب دیکھنے والی اولاد سے کیا قبر میں ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے؟ شراب کے پیالے چٹکانے والے، سود کا مال کھانے والے، زنا کے بازار میں جانے والے، ہر رات تاش کے پتے پھینکنے والے، شراب کے پیالے چٹکانے والے، ایم ڈی کورکس وائٹنر براؤن شوگر ہیروئن لینے والے، کیا بتاؤ ایسی اولاد سے قبر میں ماں باپ خوش ہوتی ہوگی؟ اے سنیوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگرچہ غریب کا بیٹا ہوگا، اگرچہ بے پڑھا لکھا ہوگا، اگرچہ جاب لیس اور بے روزگار ہوگا، لیکن ماں باپ نے جیتے جی دیندار بنا دیا ہوگا، اگر نمازی بنا دیا ہوگا، حضور کی سنت کا عامل بنا دیا ہوگا، ماں باپ مر کر قبر میں چلے جائیں گے، یہاں بیٹا کروڑوں کا ٹرن اوور نہیں کرے گا لیکن فجر میں اللہ کا سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، ظہر میں رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوا دکھائی دے گا، عصر مغرب و عشاء کی نماز کی فکر کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر وہ بیٹا ماں باپ کے انتقال کے بعد اگرچہ غریب تھا، اگرچہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت نہیں تھا، اگرچہ بے روزگار تھا، تنگ دست تھا، لیکن قرآن و سنت پر عمل کرنے والا تھا، جیسے ہی وہ یہاں اللہ کا سجدہ کرے گا اللہ قبر میں اس کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری کا پاتے ہیں؟ ہم نے اپنی اولاد کو کس کیٹیگری کا بنایا؟ ہم نے اپنی اولاد کو بہت پڑھایا لکھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت پورے ہندوستان میں جہاں کہیں جا رہا ہوں میں دو باتوں کی طرف اپنی قوم کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، قوم مسلم کا نوجوان تیزی سے نشاور چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری چیز مسلمانوں کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، بے پردہ ہو گئی،
میں ممبئی میں پیدا ہوا، ممبئی جیسے شہر میں پلا بڑا، میں نے ممبئی میں بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اگر کوئی غیر مسلم عورت کہیں سامنے سے چلی آتی ہو اور اسی راستے پر سامنے سے داڑھی والا چلا آتا ہو تو غیر مسلم عورت بھی اپنے سر کو ڈھانک کر راستے کے کنارے کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں یہ دیکھا جب مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی تھی تو مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم عورتیں بھی اپنے ساڑی کے پلو سے اپنے سروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مغرب کی نماز ختم ہوتی تھی غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر مسجد کے باہر لائن لگا کر کھڑی ہوتی تھی نمازیوں سے اپنے بچوں کو پھکانے اور دم کرانے کے لیے۔ اے مسلمانوں، میں نے دیکھا جب غیر مسلم حضرات مسجد کے قریب سے گزرتے تھے کبھی دیوار کو کبھی ستون کو ہاتھ لگا کر چوم لیتے تھے، کبھی ہاتھ جوڑ کر مسجد کے باہر یوں ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جانتے ہو آج کون سا دور آ گیا؟ ارے اب غیروں سے کیا توقع کی جائے؟ اب اگر کوئی 18 20 22 سال کی لڑکی اپنی گلی میں پیر پھیلائے بیٹھی ہو اور اس کے سر پر دوپٹہ نہ بھی ہو اور وہ موبائل میں ریل دیکھ رہی ہو اور ہم جیسا داڑھی والا اس گلی سے گزرے، مسلمان لڑکی کو خبر بھی نہیں ہوتی کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ آپ بتائیے اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا؟ اللہ ایسی قوم کو سربلندی دے گا؟ اللہ ایسی قوم کو کامیابی دے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج جس ملک میں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، آج جس ملک میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج جس ملک میں ہم پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، آج جس ملک میں ہماری لنچنگ کی جا رہی ہے، آج جس ملک میں ہمارے ووٹر رائٹس چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں ملک سے نکالنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں، یہ وہی ملک ہے جہاں کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 850 سال تک حکومت کی تھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 850 سال تک تم نے جس دھرتی پر حکومت کی آج وہی تم ذلیل و خوار ہو چکے ہو، آج وہی پر تم رسوا ہو گئے ہو، آج وہی تمہاری جانیں محفوظ نہیں ہے، آج وہی تمہارا مقام دکان محفوظ نہیں ہے، آج تمہاری خانقاہیں مزارات اولیاء مدارس محفوظ نہیں ہے، آج تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دشمن بہت طاقتور ہو چکا ہے یا مسلمان بہت کمزور ہو چکا ہے، نہیں نہیں، مسلمان تیری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، تیری طاقت آج بھی وہی ہے، تیری جرت آج بھی وہی ہے، تیرے حوصلے آج بھی وہی ہے، تو پہاڑوں سے ٹکرانے کے حوصلے آج بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود تجھ پر جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ تو جسمانی طور پر کمزور ہو چکا ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ تو ایمانی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔